برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، ہم اور آپ جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے، اس سماج کا اگر جائزہ لیا جائے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج وہ معاشرہ گناہوں سے، برائیوں سے لت پت ہو چکا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں شاید کہ کوئی ایسی برائی نہیں جو اس معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی ہو۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ انسان ہے، اس انسان کے سر سے پاؤں تک پھوڑا ہی پھوڑا ہو، پورے بدن میں، جسم میں کہیں خالی نہیں۔ وہ بیمار شخص جاتا ہے کسی حکیم کے پاس علاج کے لیے، اب حکیم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس پھوڑے کا پہلے علاج کیا جائے، کہاں سے شروعات کیا جائے، پاؤں میں جو پھوڑا ہے وہاں سے یا سر میں جو پھوڑا ہے وہاں سے کہاں سے آغاز کیا جائے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو بالکل اسی طرح ہے۔ اس قدر برائیاں ہیں، اس قدر گناہ ہے کہ پہلے کون سی برائی کی اصلاح کی جائے، کون سی گناہ کی اصلاح کی جائے۔ بالکل برائیوں سے لت پت ہو چکا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک چند برائیوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ کیوں؟ تاکہ ان برائیوں کا کیا انجام ہے وہ سنیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم جائزہ لیں گے تو بہت ساری برائیاں ہیں۔ انہی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی جو ہمارے سماج میں ہے وہ ہے غیبت۔ کہنے کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو مومن کہتے ہیں، مسلمان گھرانے سے تعلق رکھنے والا انسان ہے، لیکن دیکھو کہ غیبت جیسی برائی کا شکار ہے۔ آج ہر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے، بڑے ہو یا چھوٹے، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، ہر کوئی دیکھو غیبت جیسی برائی کے شکار ہے۔ غیبت ہے کیا چیز؟ آئیے ایک حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، میرے ساتھیوں بتاؤ غیبت کیا چیز ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو کہ اسے ناپسند لگے، یہ غیبت ہے۔ کہا اللہ کے رسول، جو چیز میں دوسروں کے سامنے اگر بیان کر رہا ہوں وہ چیز واقعتاً اگر اس انسان میں موجود ہے تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ مثال کے طور پر ایک انسان کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کسی عمل میں کوتاہ ہے، میں اس کے سامنے نہیں بلکہ کسی دوسرے کے سامنے جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ فلاں شخص اس گناہ میں مبتلا ہے، فلاں شخص اس عمل میں کوتاہ ہے، میں یہ ذکر کر رہا ہوں دوسروں کے پاس اور واقعتاً وہ انسان ویسے ہی ہے، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ کہا ہاں، یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا یہی غیبت ہے۔ اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے، آپ کسی دوسرے کے سامنے فلاں کی برائی بیان کر رہے ہیں، وہ انسان ایسا ہے، وہ انسان ایسا ہے، اور اس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے تو آپ نے اس پر جھوٹ باندھا، آپ نے اس پر جھوٹ کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ غیبت وہ چیز ہے جو انسان کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرے اور جب اسے معلوم ہو جائے تو وہ ناپسند کرے، یہی غیبت ہے۔ اور یہ غیبت
کتنی خطرناک چیز ہے، آپ اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برائی سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ لوگوں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا گوشت، اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ گے؟ ہرگز تم پسند نہیں کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بتا رہا ہے کہ غیبت کرنا ویسے ہی ہے جیسے مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے۔ کون انسان ہوگا جو یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائیں؟ کسی کی طبیعت نہیں چاہے گی، کوئی انسان یہ پسند نہیں کرے گا، تو غیبت کرنا کیسے پسند کر لیتے ہیں؟ اور یہی نہیں بلکہ ایسے شخص کا انجام کل قیامت کے دن کتنا خطرناک ہے۔ ایک حدیث پاک سے اندازہ کیجئے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت وہ انسان جو دنیا میں غیبت کیا کرتا تھا، کل اس کے سامنے مردہ لاش پیش کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اس کے گوشت کو۔ جب وہ کھائے گا، جیسے ہی کھائے گا، کھاتے ہی اس کی شکل بدصورت ہو جائے گی اور وہ چیخنا چلانا شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بھیانک عذاب ہے، ذرا تصور کرو، ذرا تصور کرو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ایک مسلمان ہو کر ان سارے برائیوں، اس طرح کی برائیوں کا شکار ہے۔ غیبت عام ہے، غیبت بالکل عام ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں۔ جب دیکھو دو انسان اگر وہاں کھڑا ہے تو وہ تیسرے کی برائی بیان کر رہا ہے، اگر دو وہاں کھڑا ہے بیٹھا ہے تو وہ تیسرے کی برائی بیان کر رہا ہے۔ اور بالخصوص جب مجلسیں لگتی ہیں 2-3 افراد کی، یا چائے کی ہوٹلوں پہ یا دکانوں میں، اس طرح کی مجلسوں میں آپ دیکھیں گے وہاں یہ برائی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، غیبت۔ اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ پائی جانے والی برائی ہے وہ ہے چغل خوری۔ چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ چغل خوری کیا چیز ہے؟ چغل خوری کہتے ہیں کہ اس کی بات کو سن کر اس تک پہنچانا اور اس کی بات کو سن کر اس تک پہنچانا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ دونوں کا تعلق خراب ہو جائے، دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ جائے، دونوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ اس چغل خوری کی وجہ سے دو بھائیوں کے درمیان، دو کاروبار میں شریکوں کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، چچا بھتیجے کے درمیان، اور دو رشتہ داروں کے درمیان، اور دو گاؤں کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں، اور دونوں میں عداوت پیدا ہو جاتی ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اس چغل خوری کی وجہ سے، اس چغل خوری کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ چغل خور جو ہوتے ہیں ایسے شخص کے لیے شریعت نے بڑی وعید بتائی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح بخاری کی بھی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ جو یہ 2 قبریں ہیں، ان 2 قبروں میں جو انسان مدفون ہیں، ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتلا دی کہ ان کو کیوں یہ عذاب دیا جا رہا ہے، قبر میں کیوں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک وہ انسان ہے فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، جو چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا وہ انسان ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، میری مائیں بہنیں، آپ بھی دھیان سے سنیں۔
نے کہ چغل خور چغلی کرنے سے کتنا خطرناک انجام ہوتا ہے، کتنی خطرناک سزائیں ہوتی ہے، اس قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ آج دیکھو سماج اور معاشرے کے اندر پہلے تو لوگ بتاتے تھے کہ چغل خوری صرف عورتیں کرتی ہیں، آج دیکھیں گے تو چغل خوری میں عورتوں سے زیادہ مرد آگے نکل چکے ہیں، آج مرد آگے نکل چکے ہیں۔ جب دیکھو اس کی بات اس کی طرف، اس کی بات اس کی طرف کر کے آپس میں لڑاتے ہیں، آپس میں جھگڑے کرتے ہیں اور آپس میں دشمنیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور میری مائیں بہنیں، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی ساس کی بات ادھر اور ادھر اور بہو کی بات ادھر سے ادھر نہ کریں، نہیں تو یاد رکھو آپس میں جو رشتے ہیں وہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، آپس میں نفرت پیدا ہو جائے گی، آپس میں جو محبت ہے وہ محبت باقی نہیں رہ جائے گی۔ آج اکثر گھرانوں کی یہی حالت ہے، اکثر گھرانوں کی یہی حالت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ذرا سے گھر میں کیا ہوا، چڑھا بڑھا کر اور نمک مرچ لگا کر سسرال میں اپنی بات کہہ دی یا اپنے گھر میں کوئی بات ایسے کہہ دی، اس طرح ہونے سے آج کئی گھر بگڑ چکے ہیں، کئی گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ کتنے گھروں میں سکون نہیں ہے، کماتے ہیں، دولت ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن پوچھو گھر میں ذرا سکون ہے؟ بولو نہیں، سکون نہیں۔ تو یہ چغل خوری اتنی خطرناک چیز ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اندازہ کیجئے کتنی بڑی وعید ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال 70 سال کی زندگی دی اور جنت جیسی نعمتوں سے محروم ہو جائے، یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ برائی تو نہیں ہے، چغل خوری جیسی خطرناک برائی ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو اس کی اصلاح کریں اور اپنے گھروں میں بھی لوگوں کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی خطرناک برائی حسد۔ حسد ہے کیا چیز؟ حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، اس نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا، یہ خواہش رکھنا کہ وہ نعمت ہمیں مل جائے اور اس سے چھن جائے، اس سے ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ یہ حسد ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، کسی کو دولت دی ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو عہدہ دیا ہے، انسان یہ تمنا کرے وہ چیز اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہی حسد ہے، یہی حسد ہے۔ اور حسد یہ حرام ہے، یہ مذموم صفت ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا اور فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، کہ لوگوں حسد مت کیا کرو اور بغض کینہ کپٹ مت رکھا کرو دلوں میں۔ آج دیکھیے کوئی گھر ایسا بات نہیں جس میں حسد جیسی بیماری پرورش نہ پاتی، کوئی ایسا دل نہیں جس میں حسد کا کیڑا پرورش نہ پاتا ہو۔ شاید و باید کوئی ایسا گھر، کوئی انسان ایسا ہو جس کے دل میں حسد کا کیڑا نہ ہو، نہیں تو آج اکثر لوگوں کی دلوں میں حسد کا کیڑا پرورش پا رہا ہے۔ اور یہ حسد کتنا خطرناک ہے آپ اندازہ کیجئے اس بات سے کہ یہ حسد لوگوں کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ جب انسان حسد جیسے برائی کا شکار ہوتا ہے تو انسان قتل کرنے پر ابھر آتا ہے۔ آپ دیکھیے اس دنیا میں، اس دھرتی میں سب سے پہلا جو قتل ہوا، قابل نے حابل کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ کیوں قتل کیا؟ حسد کی بنا پر۔ جب حابل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابل کی قبول نہ ہوئی تو قابل نے حسد کی بنا پر حابل کو قتل کر دیا، مرڈر کر دیا۔ اندازہ کیجئے حسد کتنی خطرناک چیز ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں کیوں اسے دھکیلا، کیوں اسے ڈالا؟ حسد کی بنا پر۔
تو یہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو قتل کرنے پر بھی ابھار دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم دیکھیں اپنے دلوں کو ٹٹولیں، کہیں ہمارے اندر حسد تو نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجتمعان فی قلب عبد، کسی بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ کہا وہ کون سی چیز؟ الایمان والحسد، ایمان اور حسد، یہ دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جس کے پاس سچا ایمان ہو، پکا ایمان ہو، اس کے دل میں حسد نہیں ہو سکتا۔ اب جب حسد آ جائے گا انسان کے دل میں تو ایمان وہاں سے نکلتا جائے گا۔ تو اندازہ کیجئے کہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی طریقے سے اگر آج ہم سماج اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک بہت ہی خطرناک برائی ہمارے معاشرے کے اندر جو پائی جاتی ہے وہ ہے تکبر، غرور، گھمنڈ، بڑکپن، انانیت۔ یہ تکبر کیا چیز ہے؟ گھمنڈ کیا چیز ہے؟ آئیے حدیث سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وکمت الناس۔ آپ نے فرمایا کبر وہ ہے جو حق بات کا انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر جانے، لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ کبر ہے، تکبر ہے۔ قرآن اور حدیث سے صحیح بات آ جائے، صحیح بات آ جانے کے بعد انسان اپنی بات پہ ڈٹے رہے، ہم اپنے باپ دادا سے یہ عمل کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا یہ عمل کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں، قرآن کی بات آ چکی ہے، صحیح حدیث سے وہ بات آ چکی ہے، لیکن اپنی ضد پر اڑے رہے کہ ہم اپنے باپ دادا سے یہ عمل کرتے آ رہے ہیں اور ہمارے اماموں سے یہ بات ثابت نہیں ہے، ہمارے علماء سے یہ بات ثابت نہیں ہے، حالانکہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کے باوجود اس کا انکار کر دیں، یہی تکبر ہے، یہ غرور ہے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَمْتُ النَّاسِ، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، اس نعمت کے بنا پر اگر کوئی کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کے اندر تکبر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، عہدہ دیا ہے اور منصب سے نوازا ہے، علم دیا ہے، شہرت دیا ہے، آپ کا چرچا ہے، لیکن اس بنا پر اگر کوئی کسی کو حقیر سمجھتا ہے یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ میرے بھائیوں، کس مال پر غرور کرتے ہو؟ کس مال پر گھمنڈ ہے؟ جس مال پر تم گھمنڈ کرتے ہو وہ مال آج ہے تمہارے پاس، کل رہنے والا نہیں ہے۔ نہ آپ مال کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، نہ مال آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کس بات پر غرور؟ صحت پر، تندرستی پر۔ موت آتے ہی، آنکھ بند ہوتے ہی یہ صحت قبر میں چلی جائے گی اور یہ صحت قبر کے کیڑے مکوڑے کی غذائیں بن جائیں گی۔ کس بات پر غرور؟ کس بات پر گھمنڈ؟ مال پر، علم پر، وہ علم ہی بیکار جس میں تکبر آ جائے۔ کس بات پر گھمنڈ؟ عہدے پر، منصب پر۔ آج عہدہ ہے، کل عہدہ نہیں رہنے والا، کل کسی اور کے پاس چلے جائے گا۔ کس بات پر گھمنڈ؟ کس بات پر غرور؟ میرے بھائیوں، آج دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں یہ برائی بہت عام ہے۔ میں بڑا ہوں، میری بات چلے گی، میری بات مانی جائے گی۔ بڑکپن، انانیت، یاد رکھو یہ اتنی خطرناک چیز ہے، انسان کو تباہ تو کرتا ہی ہے، پورے سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے، پورے نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ جو نظام درہم برہم کر دے، پھر بتائیے وہاں ایک اسلامی ماحول کیسے پیدا ہو سکتا ہے، ایک اسلامی تصویر کیسے سامنے آ سکتی ہے؟ آج یہ چیز ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بڑکپن۔ اللہ اکبر! ایسے لوگوں کے لیے کتنی خطرناک وعید ہے، شریعت نے کتنی خطرناک وعید بتائی ہے، حدیث پاک سے اندازہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الکبریاء ردائی،
کہ تکبر، یہ کبر میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے. جو شخص، جو انسان مجھ سے یہ چیزیں چھیننے کی کوشش کرے گا، عذبتہ فی النار، اللہ فرماتا ہے میں اسے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا. اندازہ کرو کتنی خطرناک چیز ہے تکبر، بڑکپن. میں ہوں. ارے یہ چیز تو فرعون کی صفت ہے، انانیت. فرعون بھی کہا کرتا تھا میں خدا ہوں، میں رب ہوں. اللہ نے ایسے ہلاک کیا، قیامت تک نشانی عبرت بن گیا. فرعون بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی خدا ہوں. بڑکپن اس کے اندر تھا، تکبر تھا، غرور تھا. اللہ نے نشانی عبرت بنا دیا. یاد رکھو یہ تکبر، یہ غرور، یہ گھمنڈ ایسی چیز ہے آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی. اللہ دنیا میں بھی ایسے شخص کو عذاب دیتا ہے جو اپنے دل میں تکبر رکھتے ہیں، گھمنڈ رکھتے ہیں. اللہ کو ایسا انسان پسند نہیں ہے جس کے دل میں تکبر ہو. قرآن کہتا ہے انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو کیا آپ دنیا والوں کی نگاہ میں پسندیدہ بننا چاہتے ہیں یا اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بننا چاہتے ہیں؟ آپ فیصلہ خود کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک میں پسندیدہ بنوں تو اپنے دل سے بڑکپن کو نکال دو، تکبر کو نکال دو. اور اگر چاہتے ہو کہ لوگوں کے سامنے بڑا بنے تو بنیے، لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو، رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ ہو. میرے بھائیوں کتنی بڑی وعید ہے. ذرا سوچو، جنت جیسی نعمت سے اللہ محروم کر دے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے. ہم اور آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے دلوں کو جھانک کر دیکھیں. ہمارے دل میں کہیں تکبر تو نہیں ہے، ہمارے دل میں کہیں کبر و غرور تو نہیں ہے، ہمارے دل میں کہیں بڑکپن تو نہیں ہے. اور جائزہ لیں، اگر یہ برائی ہے تو اس کی اصلاح کریں، اس کی اصلاح کریں. اور یہ تکبر، جب انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے نا تو بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. کیوں؟ میں بڑا ہوں، میں نیکی کروں، میں پہلے سلام کروں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. میں بڑا ہوں میں پہلے سلام کروں، یہ نہیں ہو سکتا. یا ثواب سے محروم ہوا کہ نہیں؟ اگر کوئی انسان مانگنے کے لیے آئے، کوئی غریب، میں اس کی مدد نہیں کروں گا. کیوں میں مدد کروں اس کو؟ یہاں وہ محروم ہوا کہ نہیں؟ تو اس طرح اگر آپ جائزہ لیں گے تو جس کے اندر بڑکپن ہے نا، کئی نیکیوں اور کئی اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے. صرف تکبر کی وجہ سے. میں کیوں جھکوں؟ میں کیوں ان نیکیوں کو انجام دوں؟ میری ناک چھوٹی ہو جائے گی، میری عزت میں کمی آ جائے گی. یاد رکھو نیکی کرنے سے انسان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، نیکی کرنے سے انسان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. لیکن یہ تکبر ہے جو انسان کو اس بات پر ابھارتا ہے. اگر سلام میں پہلے کرو گے تو عزت چلی جائے گی. تو تکبر اتنی خطرناک چیز ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ بیماری پائی جاتی ہے. اور اگر جائزہ لیں گے تو بہت ساری بیماریاں اور بہت سارے برائیاں ہیں جو ابھی بیان اس مختصر سے وقت میں نہیں ہو سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سماج اور معاشرہ جو ہمارا ہے بہت ساری برائیوں سے لت پت ہو چکا ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی ان ساری برائیوں کو سب مل کر ختم کریں اور سب سے پہلے خود کی اصلاح کریں، اپنے گھروں کی اصلاح کریں، پھر سماج کی اصلاح کریں. آج یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں، آج ہمارے اندر ایک ہی فکر ہے اور وہ ہے مال کی فکر، وہ ہے دولت کی فکر. مال ہمارے پاس آئے چاہے جیسے ہو، جہاں سے آئے، حلال سے آئے یا حرام سے آئے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم مسلمان کہتے ہیں خود کو، مومن کہتے ہیں خود کو،
لیکن ہماری فکر یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے، ہمارے پاس مال آئے چاہے جہاں سے آئے، جیسے آئے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، تو ہم کہاں برائیوں کی اصلاح کی فکر رکھتے ہیں؟ خود برائی کر رہے ہیں، کیسے ہم دوسروں کی اصلاح کریں؟ اور آخری میں اپنی بات کر کے اپنا بیان ختم کروں گا۔ دیکھیے، بہت بڑا فریضہ سے ہم لوگ غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا؟ نماز۔ آج جمعہ کا دن ہے، یہاں جو بیٹھے ہوئے مجلس، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، کاروبار کے لوگ، مزدور ہیں، بزنس مین ہیں، پڑھے اسٹوڈنٹ ہیں، مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ذرا سوچو، جب ہم جمعہ کے لیے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ وقت نکال سکتے ہیں، مسجد آ سکتے ہیں، تو کیا پانچوں نمازوں میں ہم نہیں کر سکتے؟ پانچوں نمازیں میں ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری کوتاہی ہے، ہماری سستی ہے، کوتاہی ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں۔ اور جمعہ میں کیوں آتے ہیں بتا دیں؟ اکثر لوگوں کی حالت، دل کی بات تو اللہ جانتا ہے، لیکن ماحول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لوگ اس لیے جمعہ کے لیے آتے ہیں، اگر جمعہ کو ہم مسجد نہ جائیں لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہفتے میں ایک دن اللہ کا گھر آتا ہے، وہ بھی اللہ کے ڈر سے نہیں، لوگوں کے ڈر سے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کا پابند کریں۔ آج نماز سے غافل ہونے کی وجہ سے ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو فحش کاری سے اور گناہوں سے، منکرات سے، منہیات سے روک دیتی ہے۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے ہمارے اندر ساری طرح کی برائیاں موجود ہیں، اور اس بڑے فریضے کو چھوڑ کر ہم سنتوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، خاص کر اس میں کھانے پینے کا مسئلہ۔ ابھی دیکھیے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ شکایت کر رہے ہیں، لوگ بارش کے انتظار میں ہیں کہ کب بارش ہو۔ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہماری بدعمالیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری برائیاں ہیں۔ ان گناہوں سے توبہ کرو، رب سے استغفار کرو۔ دیکھو اللہ کیسے آسمان سے بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر سورہ نوح کے اندر کیا، اور وہاں کیا کہا؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، لوگوں استغفار کرو، گناہوں سے استغفار کرو، گناہوں سے توبہ کرو۔ اگر یہ چیز تمہارے اندر آ گئی، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا۔ یرسل السماء، اللہ آسمان سے بارش برسائے گا۔ آج ہم فرض کو چھوڑتے ہیں، صلاۃ استسقاء پڑھنے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا وہ مت پڑھو، وہ پڑھیے، لیکن اس سے پہلے فرض کو بھی ادا کیجیے۔ نماز جو فرض ہے اس کو بھی ادا کیجیے۔ اللہ سے ہمارا کانٹیکٹ کیسے ہو، اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط کیسے ہوگا جب ہم فرض ہی نہیں ادا کریں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین ان ساری باتوں کو ہم سارے مسلمانوں کو سمجھنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا پروردگار، آج لوگ تیری رحمت کی آس دیکھ رہے ہیں، اللہ تو بارش کو برسا دے۔ اللہ چرند پرند پریشان ہیں، اللہ کھیتیاں سوکھ رہی ہے، اللہ تو بارش برسانے والا، اللہ تو بارش کو نازل فرما دے۔ یا پروردگار، ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں اللہ، لیکن انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے۔ اللہ تو توبہ کرنے والا ہے، ہماری ان غلطیوں کو تو معاف فرما اور ہماری توباؤں کو تو قبول فرما۔ یا پروردگار، اور جو بھی مسلمان پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا پروردگار، اور جب تک اس دنیا میں تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔